یونائٹڈ نیشن پاکستان میں موجود ٹیررسٹ جو آرگنائزیشنز ہیں اور انڈیویجولز ہیں ان کی لسٹ ان کو ہر 6 مہینے بعد دیتا ہے. یہ بھی تو عمران خان بتائے نا کہ یہی یونائٹڈ نیشنز ہیں جس سے آپ توقع کر رہے ہو، ایکسپیکٹ کرتے ہو کشمیر کی بات کرے گا. وہ کشمیر کے جہاد پر ہی آپ کو ایک لمبی سی لسٹ دیتے ہیں ہر 6 مہینے بعد. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹیررزم کر رہے ہیں. تو کیسے یونائٹڈ نیشنز یا انٹرنیشنل باڈیز مانیں گی پاکستان کی کشمیر کے کلیم کو؟ وہ تو الٹا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ٹیررزم کر رہے ہو اور انڈیا میں سب سے زیادہ کر رہے ہو جا کے. تو مطلب عمران خان صرف اپنی ادھوری بات بتاتے ہیں نا، وہ دوسری بات تو بتا ہی نہیں رہے. کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کہوں جی کہ آپ ٹیررزم میرے گھر میں کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کہیں آپ سے یہ بھی کہوں کہ آپ میرے گھر کے بھی کسٹوڈین بن جائیں؟ ٹھیک، یہ دو باتیں ایک ساتھ تو نہیں چل سکتی نا. تو یونائٹڈ نیشن یہ دو باتیں کیسے ایک ہی وقت میں کہے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ بھئی آپ ہی ٹیررزم کر رہے ہو، چونکہ ثبوت موجود ہے، فیکٹرز میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہے، یہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اور جنتا پوری دنیا کی جو ہوتی ہے نا وہ بیوقوف بنتی بھی ہے. سوشل میڈیا بے شک جتنا مرضی ان کو انلائٹنمنٹ دے، اویئر کرے، لیکن دوسری طرف وہی سوشل میڈیا ان کو گمراہ بھی بہت کر رہا ہوتا ہے. بھارت اور چین کے بیچ میں کانفلکٹس بہت بڑھ گئے ہیں. ابھی اسی ہفتے کے شروع میں ہمیں انفارمیشن آئی کہ انہوں نے چین نے پھر کوشش کی ایگریشن کی، بھارت نے اس کیمپ پہ قبضہ کر لیا. چین نے اس پہ بڑے سخت بیانات دیے. انہوں نے چین کے ایمبیسڈر نے دہلی میں یہاں تک کہا کہ بڑے شدید کانسیکوینسز ہوں گے. مطلب اس حد تک لینگویج گئی. اچھا یہ لینگویج ایک لیول پہ ہوتی ہے. دوسری لینگویج، اب وہ راجناتھ صاحب کو چین کے ڈیفنس منسٹر کو یہ تھوڑی کہہ رہے ہوں گے کہ جی آئیں ہم پھر بیٹھ کے چائے پئیں گے. وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کے کاؤنٹر پارٹ چائنا کے کہہ رہے ہوں گے آپ نہیں ٹھیک کر رہے. اب بیچ میں رشیا ہے. اب یہ جو بیچ میں رشیا ہے، اس شنگھائی آرگنائزیشن کی یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں رشیا کا رول میں آپ کو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب بتاؤں گا. رشیا کا میں ٹیلی ویژن 2-3 دن سے ہر روز ہی دیکھتا ہوں. 2-3 دن سے میں خاص طور پر ایک ٹاک شو آتا ہے ان کا، مجھے نام بھول رہا ہے. اس ٹاک شو میں وہ مکمل طور پر امریکہ کے لٹے لے رہے ہیں. یعنی رشین اسٹیٹ ٹی وی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ تو بہت ہی گھٹیا اور چین بہت بڑھیا کنٹری ہے. لیکن یہ بات میں غور کر رہا ہوں کہ رشیا کے ٹی وی پہ کوئی ٹاک شو میں نے ابھی تک ایسا نہیں دیکھا جس میں انہوں نے چین اور انڈیا کے ایشو پہ بات کی ہو، چونکہ وہ اس میں پوزیشن نہیں دینا چاہتے. وہ آپ کہتے ہیں آپس میں ٹھیک ہے، صرف آپس میں بھی نہیں ہے. اور میرا یہ بھی کہنا ہے اور ماننا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، کہ رشیا انڈیا کے خلاف بھی نہیں جائے گا، کسی صورت نہیں جا سکتا. 2-3 وجہ ہیں. ایک تو انڈیا ان سے اسلحہ کافی لیتا ہے، تو اپنے ہی باہر کو آپ کیسے برا بھلا کہیں گے. دوسرا پرانے ریلیشن شپ بہت ہیں، بھارت کے رشیا کے پرانے ریلیشن شپ بہت ہیں اور وہ اچھے ہیں. تو اس لیے اب رشیا کا یہ رول سامنے آ رہا ہے میڈیا میں کہ رشیا کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے چائنا اور بھارت میں وہ جو ہیٹ ہے وہ کم ہو.